نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر سمجھ آئیے پھر بولتے سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسینی بولیں گے سبحان اللہ۔ میرے آقا جب ان شہزادوں کو ملتے، آقا چومتے بھی، میرے آقا سونگتے بھی۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا یہ چومنے والا منظر سمجھ آتا ہے، سرکار یہ سونگنے والے منظر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے شہزادے حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے جنت کی خوشبو لوں میں اپنے شہزادوں کو سونگ لیتا ہوں۔ یہ وہ شہزادے ہیں۔ میرے آقا نے امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، میرے آقا چل رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا، صحابہ بولے کیا خوبصورت سواری ہے۔ میرے آقا نے پلٹ کے دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سواری خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ حسن و حسین وہ شہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا پاک کا گھر، میرے آقا تشریف فرما ہیں، دونوں شہزادے امام حسن بھی امام حسین بھی موجود ہیں۔ امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا شہزادوں کشتی کرو۔ دونوں شہزادے لگے کشتی کرنے، کشتی کرتے کرتے امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، کشتی کرتے کرتے میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو گردن سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو بازوں سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت نے دیکھا، عرض کی بابا کیا کر رہے ہیں؟ بابا طریقے بڑوں کو نہیں چھوٹوں کو بتائے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی نبوت کی آنکھ جو دیکھتی ہے عام لوگ نہیں دیکھتے۔ بابا جان کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی حسن کو طریقے میں بتا رہا ہوں، جبریل امین حسین کو بتا رہے ہیں۔ کون حسین؟ سایہ مصطفیٰ حسین، ہدیہ مرتضیٰ حسین، نور خدا ہے با خدا جذبہ لا الہ حسین۔ مدین فتح ہوا جناب حضرت عمر پاک کے زمانہ میں، آپ کے دور خلافت میں مدین فتح ہوا۔ فتح کے بعد مال غنیمت کا ڈھیر لگایا گیا، امام حسن تشریف لائی، جناب حضرت عمر پاک بولے مرحبا آئیے شہزادے، ساری عزتیں آپ کے لیے، کدھر آئے ہیں؟ آپ نے جو جملے بولے اے امیر المومنین میرا حق مال غنیمت سے مجھے دیجئے، آپ نے 1000 درہم دیا، امام حسن چلے گئے۔ دوسرے نمبر پہ جناب حضرت امام حسین تشریف لے کے آئے، مرحبا شہزادے ساری عزتیں آپ کے لیے، آئیے امیر المومنین میرا حق مجھے دیجئے، آپ نے 1000 درہم دیا، آپ بھی چلے گئے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر آئے، مرحبا بیٹا آؤ، ابا جان میرا حق مجھے دیجئے، آپ نے 500 درہم دیا۔ جب آپ نے 500 درہم پکڑا نا، پکڑ کے کہنے لگے ابا جان حسن و حسین کو 1000 مجھے 500، مجھے 500 کیوں؟ آپ نے فرمایا بیٹا تو ان جیسا نہیں ہے۔ اگر سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ۔ بیٹا تم ان جیسے نہیں ہو۔ ابا جان ابھی وہ بچے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں تب بھی بہترین جنگجو تھا، میں تب بھی جنگ لڑا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پھر بھی تو ان کے برابر نہیں ہے۔
ابا جان ان کی برابری کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا اگر ان کی برابری چاہتا ہے تو لا ان کے بابا جیسا بابا علی لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں فاطمہ الزہرا لے کے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی خدیجۃ الکبریٰ لے کے آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ رقیہ لے کے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا محمد مصطفیٰ لے کے آؤ، جن کی شان یہ ہے۔ ریاض حسین چودھری صاحب کہتے ہیں جس میں اسم محمد کی خوشبو نہ ہو وہ لغت ہی نہیں، وہ قلم ہی نہیں۔ آپ تے آندے نے لغت اور قلم دا ہی فائدہ کونی، کسے کام دی نہیں جدے چ سرکار دے نام دی خوشبو نہ ہوئے تے جڑے بندیاں چوں نہ آندی ہوئے، خوشبو والے بن کے بولو سبحان اللہ۔ جس میں اسم محمد کی خوشبو نہ ہو وہ لغت ہی نہیں، وہ قلم ہی نہیں۔ ان کے ہیں جان نثاروں میں حور و ملک، ان کا گر بھی دا عرب و عجم ہی نہیں۔ ہر طرف ان کے جلووں کی ہے روشنی، ہر طرف ان کی گفتار کی دلکشی، وہ سراپاں ہیں انوار کی داستان، صرف خورشید نقش قدم ہی نہیں۔ ان کے الطاف کی چل رہی ہے ہوا، ان کے اوصاف کی چھا رہی ہے گٹا، رحمتوں کا سمندر ہے دہلیز پر، ایک فضاؤں میں ابر کرم ہی نہیں۔ ہر صحیفے کا عنوان ہے مصطفیٰ، ہر کتاب سخن کا وہی سرورق، ان کے سینے میں قرآن کا نور ہے، صرف گھر میں چراغ حرم ہی نہیں۔ آپ ہی آپ روح سخن، آپ ہی آرزو چمن، وجہ تخلیق ارض و سما آپ ہیں، منکرین آپ کے ہم قدم ہی نہیں۔ کر رہے ہیں عطا پر عطا مصطفیٰ، آپ کی بخششوں کی نہیں انتہا، کوئی محروم جائے در پاک سے، یہ کتاب سخا میں رقم ہی نہیں۔ اس کے کسرے انا سے مجھے کام کیا، اس کے لالو جواہر سے کیا واسطہ، جس کے نطق و بیان میں خیابان میں نعت سرکار کا کیف کم ہی نہیں۔ میں ریاض اپنی قسمت کے لب چوم لوں، ہاں بسط احترام و ادب چوم لوں، ذکر شاہ مدینہ میں سرشار ہوں، کوئی دکھ بھی نہیں کوئی غم بھی نہیں۔ لاؤ ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ، سایہ مصطفیٰ حسین، ہدیہ مرتضیٰ حسین، نور خدا ہے با خدا، جذبہ لا الہ حسین۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ یہ دین کے جس دین کے نازاں ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے۔ میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نہ ڈر بول رہا ہے۔ میں ابن علی عکس نبی فخر زمیں ہوں، میدان میں اکبر سا نہ ڈر بول رہا ہے۔ اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گر بول رہا ہے۔ قرآن سا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے۔ حیرت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔ اور بڑے خوبصورت پنجابی کے اشعار ہیں کہ میدان کربلا دے وچ کوئی توڑ نہیں حسین دا، میدان کربلا دے وچ کوئی توڑ نہیں حسین دا، ساری کائنات وچ جوڑ ہی نہیں حسین دا۔ یہ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ میں نے خود لکھے ہیں اور پہلی دفعہ میں اس محفل میں پڑھ رہا ہوں، ایک بار پھر فرمائیں سبحان اللہ۔ میدان کربلا دے وچ کوئی توڑ نہیں حسین دا، ساری کائنات وچ جوڑ نہیں حسین دا۔ ویر امام حسن دے ہور بھی ہیں پر سخا دے وچ شجاع دے وچ جوڑ نہیں حسین دا۔ اور پڑھ دے نے قرآن کاری بیٹھ ممبراں اتے، نیزے اتے پڑھن وچ جوڑ نہیں حسین دا۔ قربانیاں تے دتیاں ہوراں بھی کمال نے پر اصغر دی قربانی وچ جوڑ نہیں حسین دا۔ گڑتیاں تے دین لوگ اپنے آپ پیاریاں، زبان نبی دی چوسن وچ جوڑ نہیں حسین دا۔ اور مکتا ہے کہ سب نو عثمان اے مننا پوے گا، دین نال وفا دے وچ جوڑ نہیں حسین دا۔
حسین ساقی آب کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین احساس بندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں میں تازگی ہے، حسین سورج محبتوں کا، حسین راتوں میں چاندنی ہے۔ سایہ مصطفیٰ حسین، ہدیہ مرتضی حسین، نور خدا ہے با خدا، جذبہ لا الہ حسین، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کے ایوان کے بڑے پیارے ثنا خان سرزمین گجرانوالہ سے تشریف لائے، ہمارے آج کی اس بزم کے مہمان، محترم المقام عزت مآب بلبل باغ مدینہ جناب قمر زمان مدنی صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محبت برا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔